بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرز, ویلکم ٹو دی ٹاکنگ پوائنٹس ود فواد احمد. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ویسے تو وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. رائٹر ہیں, ٹرینر ہیں, ٹریولر ہیں, پوری دنیا گھومی ہے, تصوف پہ بہت زیادہ لکھا ہے, میڈیا میں ان کا بڑا انٹریکشن ہے. میں بغیر کسی تاخیر کے علی عباس صاحب کی طرف جاؤں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ زبردست, شکر اللہ کا, بہت اچھا. شکریہ سب سے پہلے آپ کا, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت دیا. اصل میں مجھے خود بہت شوق ہے انٹرویوز دینے کا. اچھا, ماشاء میرے خیال سے مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ میرے پاس آئے ہیں. جی جی, عنایت آپ کی. اچھا سر, پاکستان میں آپ کے خیال میں تصوف کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تصوف کیا ہے؟ آپ نے تصوف کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تصوف آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اچھا, یہ ڈیفینیشن پاکستان کے حوالے سے تو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی تھاٹ ہے جی, جس میں مختلف مذاہب نے اس کو مختلف طرح سے بیان کیا ہے. جیسے سب سے پہلے اس کا آغاز جو ہندوؤں نے کیا, وہ کہتے ہیں کہ یوگا کے تھرو ہم خدا کو پائیں گے. جتنے بھی اہل تصوف لوگ ہیں وہ خدا کو پانا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے. اس کے بعد پھر بدھسٹ آ گئے دنیا میں, تو انہوں نے کہا کہ ہم میڈیٹیشن سے ہم خدا کو پا سکتے ہیں. وہ آنکھیں بند کر کے اور وہ گیان کرتے ہیں اور اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ خدا آپ کے اندر موجود ہے, آپ کائنات کو اپنے اندر ڈسکور کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہودی آ گئے. یہودی کہتے ہیں کہ قبالہ کے تھرو آپ, ایک پریکٹس ہے قبالہ کے تھرو آپ پا سکتے ہیں خدا کو. اس کے بعد کرسچنز آ گئے. کرسچنز کا بڑا سیدھا سا ایک سٹائل ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان میں خدا بستا ہے, اور اگر آپ خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں, خدا کو پانا چاہتے ہیں, تو آپ انسانوں کی خدمت کریں, انسانوں کی ہیلپ کریں. اسی لیے دنیا میں ابھی بھی جو چیریٹی ہے اور جو خدمت خلق کا جو جذبہ ہے وہ کرسچنز میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے, کیونکہ ان کو باقاعدہ یہ تھاٹ دی جاتی ہے, تبلیغ کی جاتی ہے. اس کے بعد اسلام آ گیا کرسچنز کے بعد. تو مذہب اسلام نے خدا کو پانے کا, خدا کو سمجھنے کا مختلف طریقے بتائے, جس میں وہ تنہائی میں جانا پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں, اور کچھ جو اولیاء اکرام ہیں وہ ورد کے ذریعے اور وہ تسبیحات کے ذریعے اور ذکر کے ذریعے وہ کہتے ہیں ہم خدا کو پائیں گے. اور باقی تعلیمات کو سمجھنے سے آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے, حدیث کو پڑھیں گے, اہل سنت کو پڑھیں گے, سنت پڑھیں گے, تو آپ خدا کے قریب ہوتے جائیں گے. اس کے بعد جو سب سے ابھی جو فریش مذہب ہے وہ سکھوں کا ہے. انہوں نے بھی بڑا ایک سمپل سا کلیہ نکالا ہے خدا کو پانے کا. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کرائم ہے وہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے, اور رہائش کی وجہ سے ہوتا ہے, اور کپڑے کی وجہ سے ہوتا ہے جو آپ پہنتے ہیں. یہ ان کی ایک تحقیق ہے. اسی لیے دنیا میں آپ کسی بھی گردوارے میں چلے جائیں, وہ آپ کو 3 چیزیں فری دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں تو آپ کو کھانا ہم دیں گے, اور رہائش دیں گے, اور کپڑا دیں گے آپ کو. ٹھیک. اسی لیے آپ غور کریں گے پوری دنیا میں سکھ آپ کو مانگنے والے بہت کم نظر آئیں گے. میں نے تو بالکل ہی نہیں دیکھے آج تک, میں نے نہیں دیکھے آج تک سکھ مانگنے والے. اسی طرح پٹھان بھی نہیں مانگتے, میں نے پٹھانوں کو بھی کم مانگتے ہوئے دیکھا ہے. وہ چیزیں بیچتے ضرور نظر آئیں گے آپ کو مختلف سگنلز پہ, لیکن مانگتے ہوئے نہیں نظر آتے. تو یہ تمام مذاہب جو ہے نا, وہ اس طرح انہوں نے مختلف طریقوں سے خدا کی پہچان اور خدا کو سمجھنے کے طریقے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے ہیں. جی بالکل. اچھا, ایک تصوف کے خلاف بھی ایک کچھ لوگ بات کرتے ہیں, باقاعدہ طور پر تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو تصوف کے خلاف بات کرتی ہیں, اس کو ریجیکٹ کرتی ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر کسی چیز کی مخالفت ہو. جی. کیونکہ اگر وہ کانسیپٹ اتنا سٹرونگ ہے تبھی اس کی مخالفت ہوتی ہے. بالکل. یا کوئی بھی شخصیت, اگر ایون کوئی ایسی شخصیت پہ کوئی مخالفت کوئی کر رہا ہو, تو اگر مجھے وہ کہیں کہ میرے بارے میں لوگ یہ برا کہہ رہے ہیں, یا میری مخالفت شروع ہو گئی ہے, میری کوئی کمپین میڈیا پہ شروع ہو گئی ہے, یا میرے خلاف کالمز لکھے جا رہے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کو کسی نے اس قابل سمجھا ہے
کہ وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو جب اہل تصوف کے جب لوگ خلاف بات کرتے ہیں تو مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے. کہیں نہ وہ بھی اس کی پروموشن ہی کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. وہ کیونکہ میڈیا کی جو دنیا ہے اس میں ایچ نیوز از گڈ نیوز، ایوری نیوز از اے گڈ نیوز، کہ آپ کو اس کی پروموشن ہوتی ہے. اور ایون کہ وہ لوگ، وہ حلقہ احباب بھی جاننا شروع کر دیتے ہیں اس بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے ایسی، اس کی تحقیق شروع کر دیتے ہیں. اور تحقیق میں پھر جس کا دل اس تحقیق میں لگتا ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، اگر اس کو اچھا نہیں لگتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. جی بالکل. اچھا، اس کے بعد جو تصوف کے مراحل سے گزر کر صوفی بن جاتا ہے، وہ کیا شخصیت ہوتی، کیا نکھار آتا ہے اس میں پہلے اور بعد میں؟ ہاں، اس میں 3 باتیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ایک عام انسان سے. پہلی بات یہ کہ وہ اپنے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا، لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، قربانی دیتا ہے. اچھا. اس کے اندر قربانی کا جذبہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں لوگوں کی تکلیفیں، پریشانیاں میں کیسے حل کر سکتا ہوں. ٹھیک. اس دنیا میں دکھ ہیں، غم ہیں، ان کو میں کیسے دور کروں. جیسے جب حضرت بدھا جب گئے تو انہوں نے بھی یہ دیکھا، جب ان کو گیان حاصل ہوا، جب وہ جنگل میں بڑا عرصہ گزارا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ اب مجھے گیان حاصل ہو گیا ہے. تو ایک شخص ان کو کہتا ہے کہ آپ نے کیا حاصل کیا، کیا خدا کو آپ نے تلاش کیا؟ تو حضرت بدھا فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس دنیا میں دکھ ہے، تو ہم دنیا میں لوگوں کے دکھ دور کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان میں دکھ دور کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ لوگوں کے دلوں کا حال جان لیتے ہیں. جی جی. اتنی ریاضت کرتے ہیں، ان میں کوئی جو سکس سینس کہہ لیں یا ایکسٹرا پرسیپشن پاور، وہ ان کی اتنی انکریز ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے حال وہ جاننا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جو سب سے اچھی بات لگتی ہے مجھے، وہ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. وہ کہتے ہیں جی آپ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، جو بھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں، کھانا کھائیں اور ہم مل کے بات کرتے ہیں. وہ مخالفت چھوڑ دیتے ہیں کسی بھی فرقے کی، کسی بھی مذہب کی مخالفت چھوڑ دیتے ہیں. وہ لوگوں کو نظریے کی بنیاد پہ نہیں جج کرتے، لوگوں کو مذاہب کی بنیاد پہ جج نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں، اور اگر آپ کو نظریہ پسند آ جائے ہمارا تو اڈاپٹ کر لیں، نہیں تو مل بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور انٹلیکچوئل ڈسکورس کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو یہ درویش بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، تو صوفی اور درویش میں کوئی فرق ہے یا یہ ایک ہی بات ہے؟ دیکھیں یہ تقریباً مختلف نام ہیں. کوئی پیر کہتا ہے اس کو، کوئی صوفی کہہ دیتا ہے، کوئی روحانی شخصیت کہہ دیتا ہے، کوئی درویش کہہ دیتا ہے. یہ کم و بیش ساروں کا کام ایک ہی ہوتا ہے کہ خدا کا پیغام انسان تک پہنچانا اور انسان کو خدا تک پہنچانا. بالکل. اور جو اس کی دماغ کی جو ذہنی الجھنیں ہیں اس کو کم کرنا، اور اس کی زندگی کو کمفرٹیبل اور ریلیکس کرنے کی کوشش کرنا. جو افراتفری دماغ میں ہوتی ہے زیادہ اچیو کرنے کی، زیادہ پانے کی، جو لالچیں ہوتی ہیں انسان میں، اس کو یہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کی پہچان کی طرف زیادہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کس صوفی سے انسپائر ہیں؟ میں نے تو اس پہ پوری کتاب ایک لکھی ہے. میں بہت سارے صوفیوں سے ملا، میں سینکڑوں صوفیوں سے ملا، مثلا جس میں آپ پیر بھی کہہ لیں، روحانی شخصیات بھی کہہ لیں، اور آپ ان کو درویش بھی کہہ لیں، ان کو آپ ملامتی درویش بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ ایسے درویش بھی ہیں جو اپنے آپ کو ملامتی درویش کہتے ہیں، یا لوگ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ملامتی، ان کا سٹائل ملامتی ہے. تو پروفیسر احمد شفیق اختر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بلال کتب صاحب سے، بابا عرفان الحق صاحب سے، بابا یحییٰ خان سے، سرفراز شاہ صاحب سے، اور عبداللہ بھٹی صاحب سے، صوفی شوکت علی قادری صاحب سے، اشفاق صاحب سے، اور بانو آپا سے. اور اس طرح ہی میں ملتا گیا لوگوں سے، اور جو مجھے سب سے بہتر لگے اور جنہوں نے مجھے زیادہ انسپائر کیا ان کو میں نے اپنی کتاب میں شامل کر لیا. اچھا، اس کتاب کا نام بتائیں گے آپ؟ تصوف اور آج کے صوفی.
علی عباس آج ایک میڈیا کی دنیا میں اور رائٹرز کی دنیا میں ایک نام ہے یونیک، تو یہ رائٹر کیسے بنے آپ؟ کیا اچھا ویسے آپ کہہ رہے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی نہیں یونیک نام ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی ایسا خاص تخلیقی کام کیا ہے دنیا میں۔ میرے خیال سے رائٹر میں اس لیے بنا کیونکہ مجھے فیم کا شوق تھا، اور میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ مجھ سے آٹوگراف لیں، لوگ میری کتاب پہ مجھ سے سائن کروائیں اور مجھ سے انسپائر ہوں، امپریس ہوں مجھ سے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کتاب لکھنے سے انسان معتبر ہو جاتا ہے، بالکل علمی شخصیت لوگ اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جب میں دبئی میں تھا تو آپ کو حیرانگی ہوگی اس بات کی کہ میرا جو چہرہ تھا، مجھے اپنا چہرہ نہیں پسند تھا، تو میں نے سوچا کہ میں ایسا کیا کروں کہ مجھے اپنا چہرہ پسند آنا شروع ہو جائے۔ تو ان دنوں محبتیں مووی آئی تھی شاہ رخ خان کی، تو اس میں گلاسز لگائے تھے اس میں، تو میں گلاسز والے کے پاس گیا، میں نے کہا جی مجھے نا یہ وائٹ کلر کے گلاسز لگا دیں، تو وہ کہتی ہے آپ کی نظر ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نہیں سر آپ مجھے لگا دیں، میں نا ذرا معتبر لگنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری لائف میں محرومیاں تھیں، کمپلیکسز تھے، ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ میں کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہوں، پروموٹ ہو سکتا ہوں، یا میں یہ سوچتا تھا کہ میں دوسروں سے کیسے منفرد ہو سکتا ہوں۔ تو بس اس انفرادی ایک جذبے نے میں نے سوچا کہ اگر میں کتاب لکھ لوں گا تو میری عزت ہوگی میری معاشرے میں، اور مجھے لوگ امپریس ہوں گے، بس اس وجہ سے میں نے کتاب لکھی۔ آپ منفرد بھی ہو گئے، عزت بھی ہو گئی ماشاءاللہ سے۔ تو ویسے آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کچھ اور تھا؟ کیا بننا چاہتے ہیں، یا پیرنٹس کی طرف سے، یا دیکھیں جو میں بننا چاہتا تھا زندگی میں، تو پہلے مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، کیونکہ جب ہم جس زمانے پہ تھے اس وقت تو ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ یا آرمی، اس کے علاوہ کوئی دماغ میں اور چیز ہی نہیں تھی، تو یہی بننا چاہتا تھا میں۔ لیکن میں نے جب دیکھا کہ ڈاکٹرز بہت پڑھتے ہیں، کیونکہ میں بہت نالائق تھا اور اپنی کلاس کا سب سے نالائق ترین اسٹوڈنٹ تھا، اور مجھے ہمیشہ سے ان اسٹوڈنٹس پہ بہت غصہ آج بھی آتا ہے جب وہ پیپر دے کے نکلتے تھے، میں ان سے پوچھتا تھا کہ کیسا پیپر ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا پیپر بڑا اچھا نہیں ہوا، برا ہوا ہے پیپر پہ۔ تو مجھے سکون ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ اور بھی فیل ہونے والے لوگ ہوں گے، لیکن جب رزلٹ آتا تھا تو صرف میں فیل ہوتا تھا، باقی سب پاس ہو جاتے تھے۔ یہ ایسا تقریباً ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں بڑا تسلی میں رہتا تھا کہ میرے ساتھ اور بھی، اس لیے پھر میں نے دیکھا کہ انجینئر ڈاکٹر یہ پڑھائی تو کرنی بڑی مشکل ہے، اور آرمی میں جانا ان کی بڑے رولز اینڈ ریگولیشن ماننے پڑتے ہیں، یہ بھی مشکل کام ہے۔ تو بس میں تو ویسے ہی دیکھتا دیکھتا مختلف جگہوں پہ پھرتا پھرتا یہ نیچرلی بن گیا، میرا یہ پلان نہیں تھا بالکل بھی زندگی کا۔ مطلب آپ کچھ اور بننا چاہتے تھے، لیکن فیم اور منفرد لگنے کے لیے رائٹر بن گئے۔ جی اچھا، اس کے بعد آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ آپ نے ایک سیمینار میں کہا تھا کہ دولت سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، تو کہ کیا آپ کی نظر میں کامیابی دولت کے علاوہ کیا ہے؟ نہیں، اصل میں آپ نے ایک ورڈ مس کر دیا اس میں نے کہا تھا صرف دولت سے نہیں ہوتا، اس کے اور بھی پہلو انسان کی زندگی میں ہونے چاہیے۔ دولت بھی بڑی ضروری ہے، کہ اگر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ میرا بجلی کا میٹر کٹنے والا ہے، پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ کمفرٹیبل نہیں رہ سکتے، بچوں کی فیسیں نہیں ہیں دینے کے لیے، کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، آپ کی زندگی کمفرٹیبل نہیں گزر سکتی۔ اتنی دولت ضرور ہونی چاہیے انسان کے پاس کہ وہ زندگی کی جو بیسکس ہیں اس کے، وہ ضرور پورے ہو جائیں، اس کی لیونگ کمفرٹیبل ہو، اس کی گاڑی کمفرٹیبل ہو، اس کے آفس کمفرٹیبل ہو، گرمیوں میں فل ٹھنڈا ہو آفس، اور جب سردیاں ہوں تو فل گرم ہو، یہ ضروری بات ہے۔ پاکستان میں ایک طبقہ ہے جسے ہم علماء کرام کہتے ہیں، ان کے پاس تقریباً یہ فیسیلیٹیز موجود نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ مطمئن بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے بارے میں کہنا، وہ جو مطمئن ہے وہ یا تو وہ جانتا ہے کہ وہ کتنا مطمئن ہے، یا خدا جانتا ہے۔ انسان تو اپنی ہی فیلنگز اور ایموشنز اور نیڈز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، کسی وقت وہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، کسی وقت اس کا دماغ بالکل 360 اینگل پہ، کسی وقت اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ شہادت اس کو نصیب ہو جائے، ایک ہی گھنٹے بعد اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں بڑی اچھی سی گاڑی لے لوں، جی بالکل۔ اس کے اگلے ہی لمحے اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میری بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو جائے۔ تو انسان تو اپنی ہی فیلنگز اور ایموشنز کو اگر انڈرسٹینڈ کر لے تو میرے خیال سے بڑی بات ہے۔ آپ کے خیال میں دولت کے بغیر اچھی زندگی نہیں گزاری جا سکتی؟ میرا نہیں خیال، میرے خیال سے اتنی ضرور ہو کہ بیسکس پوری ہونی چاہیے آپ کی۔
پاکستان میں جو نوجوان ہیں وہ عدم اعتماد کا شکار ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ نے بھی یہ ڈیٹا کہاں سے لیا ہے کہ عدم اعتماد کہا آپ نے، یعنی کہ لیس یہ کانفیڈنس؟ ڈیٹا یہاں سے ہے کہ پچھلے 2015 سے 2019 کے سروے کے مطابق 62% جو گریجویٹس ہیں وہ جاب لیس رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ جو ڈاکٹرز اور سائیکائٹرسٹ نے بتائی ہے وہ یہی بتائی ہے کہ عدم اعتمادی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ اصل میں یہ جو یہاں پہ سرویز ہوتے ہیں ان پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس پہ کوشچن ضرور کرنا چاہیے کہ یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، دنیا میں جتنی بھی ریسرچز ہوتی ہیں، دنیا میں جتنی بھی سرویز ہوتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا پرپز ہوتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں سے ان کو وہ فیڈ ہو رہا ہوتا ہے، جی کہیں نہ کہیں سے اس کی جو امداد ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا میرے خیال سے، کبھی دنیا میں ہیپینس پہ ریسرچز ہوئی ہیں؟ کبھی دنیا میں یہ فیل کیا گیا ہے کہ کون لوگ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں یا خوش ہیں؟ یا کبھی آپ نے یہ کمپین دیکھی ہے دنیا میں کہ سادگی اپنانی چاہیے؟ کبھی یہ کمپین نہیں دیکھی ہوگی آپ نے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ وقت گزاریں، اپنے ہمسائے کا خیال کریں، گلی کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے؟ آج تک یہ کمپین میں نے نہیں دیکھی۔ جی بالکل، میری نظر سے بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کمپین کے پیچھے کوئی بینیفیشری نہیں ہے۔ جب کوئی بینیفیشری نہیں ہوتا کسی بھی کمپین کا تو اس کو فنڈ نہیں ملتا، جب فنڈ نہیں ملتا تو وہ کمپین ڈیزائن نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ بھی تو چیزیں ہماری زندگی کا پہلو ہیں، لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ سادگی بڑی اچھی اس وقت دنیا میں چیز ہے کہ جو لوگ سادہ زندگی گزاریں گے اور جتنا ہے اتنے میں خدا کا شکر کریں گے اور خدا سے راضی ہو جائیں گے، یہ انسان اسے سیٹسفائیڈ رہے گا، خوش ہوگا۔ اور باقی جو آپ نے علماء کرام کی بات کی، میرے خیال سے اگر یہ اتنے سیٹسفائیڈ ہوتے تو یہ آپس میں لڑتے نہ، ایک دوسرے کو کافر نہ کہتے، اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھتے، اپنے آپ کو سپیریئر نہ سمجھتے۔ تو وہ شخص کیسے میں اس کو مطمئن مان رہا ہوں جو اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے اور دوسروں کو کافر کافر کے فتوے لگا رہا ہے؟ بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو اتحاد امت کے لیے بھی کام کرتا ہے، اس میں زیادہ تر صوفی ہیں۔ آپ کے تصوف کے لحاظ سے وہ صوفی ہیں جو کہتے ہیں نہیں، جو آپ کی بیسکس ہیں اس پہ اکٹھے ہو جائیں، وہ لوگ بھی بڑے مطمئن اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ہاں، صوفی طبقہ میں نے دنیا میں ایسا دیکھا ہے کہ وہ سب سے میں نے مطمئن ان کو پایا ہے، کیونکہ میرا کافی انٹریکشن رہتا ہے لوگوں کے ساتھ، بزنس مین کے ساتھ بھی، ہاؤس وائفس کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ بھی۔ وہ ہر کوئی میں دیکھتا ہوں کہ وہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، اور صوفی ایسا طبقہ میں نے ضرور دیکھا ہے جو مطمئن ہے اور اپنی لائف کو کمفرٹیبل گزارتا ہے۔ تو نوجوانوں کے عدم اعتماد کے حوالے سے آپ نوجوان اگر عدم اعتماد ہیں تو میرے خیال سے ان کی اپنی بھی کافی ویکنیسز موجود ہیں اس میں۔ اب چونکہ دنیا نے ڈیجیٹل ورلڈ کو کھول دیا ہے، اور جو ایڈیٹنگ کا کام جانتے ہیں، جو گرافکس کا کام جانتے ہیں، یا کمپیوٹر سے ریلیونٹ جو کام جانتے ہیں، ان کے لیے روزگار کے بہت مواقع ہیں۔ ویسے بھی کچھ اچھی خبریں بھی دینی چاہیے۔ دنیا میں پاکستان چوتھے نمبر پہ، آپ کو پتہ ہے، فری لانسنگ پہ۔ ایک اگر یوتھ، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں خود اعتمادی نہیں ہے، تو دنیا میں وہ چوتھے نمبر پہ کیسے آ گیا پھر؟ آپ کو پتہ ہے پہلے نمبر پہ انڈیا ہے، دوسرے نمبر پہ یو کے ہے، تیسرے نمبر پہ امریکہ ہے، چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے، اور پانچویں نمبر پہ فلپائن ہے۔ یہ نمبر کبھی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ٹاپ 5 یہی رہتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس میں میڈیا کا رول نظر آتا ہے کہ اس نے صحیح پازیٹیو پرسپیکٹیو نہیں دکھایا؟ دیکھیں، میڈیا کو ایک بات سمجھ لیں آپ، میڈیا پہ جو لوگ توقعات لگاتے ہیں، میرے خیال سے وہ ان کا نظریہ، میرے خیال سے اپنے نظریے پہ ان کو غور کرنا چاہیے۔ ایک شخص ہے جس نے انڈسٹری لگائی ہے، اور وہ انڈسٹری لگاتا ہے، اور آپ لوگ ان کو کہتے ہیں جی پازیٹیو خبریں آپ نہیں دیتے یا نیگیٹو خبریں دیتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے بہت سارے پروگرامز پازیٹیو کرنے کی کوشش کی ہے، وہ دیکھتے ہی کوئی نہیں۔ کیونکہ دنیا میں میڈیا جو ہے نا وہ کرائم پہ چلتا ہے، کرائم پہ اور نیگیٹیوٹی پہ۔
پوری دنیا میں یہ ایسا ہے, یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا آپ سے میں. اب وہ ہم کیوں ان سے رانگ ایکسپیکٹیشن لگاتے ہیں؟ ان کا تو ایک کاروبار ہے, ان کی تو ایک پاور گیم ہے. انہوں نے اپنی انڈسٹریز کو, اپنے اداروں کو بچانے کے لیے میڈیا ہاؤسز بنائے ہیں. اور آپ ان لوگوں کے کردار بھی دیکھ لیں جو ٹی وی مالکان ہیں, تو آپ کو وہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسے کسی قوم کی بہتری کر سکتے ہیں. تو ایک رانگ ایکسپیکٹیشن مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیوں لگاتے ہیں. ممبر سے تو آپ یہ توقع لگا سکتے ہیں, استاد سے تو آپ یہ توقع لگا سکتے ہیں, پیرنٹ سے لگا سکتے ہیں آپ یہ ایکسپیکٹیشن, لیکن میڈیا سے یہ لوگ کیوں لگا لیتے ہیں ایکسپیکٹیشن, مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا, میڈیا کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, اپنا چینل نہیں چینج کرتے. اگر آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے میڈیا یا نیوز یا نیگیٹیوٹی یا جو بھی آپ کو فرسٹریشن خبریں یہ دے رہے ہیں, تو آپ چینج کریں. آپ نیشنل جیوگرافک دیکھیں, آپ ہیلتھ ٹی وی دیکھیں, یا انٹرٹینمنٹ کی جو فیشن شوز ہیں, ڈرامہ ہے, موویز ہیں, وہ دیکھیں. ریموٹ تو آپ کے ہاتھ میں ہے, تو کیا ضرورت ہے آپ کو تنقید کرنے کی؟ تنقید بھی کیے جا رہے ہیں, دیکھتے بھی جا رہے ہیں. بالکل. ڈسین آپ کے اپنے ہاتھ میں. سر میرے سننے میں کچھ ذرائع سے یہ بات آئی تھی کہ قاسم علی شاہ صاحب جو موٹیویشن اسپیکر ہیں, ایک بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں آج کچھ ہوں تو علی عباس صاحب کی وجہ سے ہوں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ میرے خیال سے قاسم شاہ صاحب ایک نیک انسان ہے, اور ان کا دل بہت بڑا ہے اصل میں نا. وہ لوگوں کو نا کریڈٹ دے دیتے ہیں زیادہ, ٹھیک. اسی طرح مجھے بھی وہ زیادہ کریڈٹ دے دیتے ہیں کاموں کا. ان کے اندر خود سے لگن تھی, خود سے ان میں جذبہ تھا آگے بڑھنے کا, اور میں جیسے مختلف لوگوں کو گائیڈ کرتا تھا ان کے ساتھ بھی میں وقت گزار دیتا تھا, اپنے کوئی 2-4 آئیڈیاز جو تھے وہ ان کے ساتھ بھی شیئر کر لیتا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ اس بات کو درست مان لینا چاہیے. یہ ان کی جو اعلیٰ ظرفی ہے نا, اور جو بڑا پن ہے ان کے اندر, یہ میرے خیال سے یہ اس کے لیے, اس وجہ سے, اپنی نیچرز کی وجہ سے وہ یہ بات کرتے ہیں. اور میرے خیال سے خدا کی رحمت ہوتی ہے کسی کے اوپر, اور اس کی کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خدا اس کو عروج دیتا ہے, وہ ان میں پائی جاتی ہیں. اور وہ اگر علی عباس نہ ہوتا تو وہ کوئی حسن رضا ہوتا, وہ کوئی امجد علی ہوتا, یا وہ کوئی علی حسنین ہوتا. ان کو تو خدا نے یہ مقام دینا ہی دینا تھا. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اس کا ایک چھوٹا سا ذریعہ اور وسیلہ بن گیا. ناظرین, ہمارے ساتھ تھے علی عباس صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, ماشاءاللہ سے بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. تصوف کے بارے میں بتایا, اپنی لائف کے بارے میں بتایا, نوجوانوں کی عدم اعتماد کے بارے میں بتایا. میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں, دیکھتے رہیے گا دی ٹاکنگ پوائنٹس ود فواد احمد. اب علی عباس صاحب, میں گزارش کروں گا کہ آپ نوجوانوں کے لیے کچھ پیغام دے دیں, اور اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اچھا, مجھے ایک بات سے سمجھ نہیں آتی کہ جہاں بھی گفتگو ہو رہی ہو, جہاں بھی کوئی لیکچر ہو, تو اس میں نوجوانوں کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ پاکستان میں جو دوسرے لوگ ہیں, کیا ان کا حق نہیں ہے؟ جو بزرگ ہو چکے ہیں یا جو بچے ہیں, ان کی کیوں نہیں بات کی جاتی؟ ہر کوئی نوجوانوں کو اور نوجوانوں کی ہی بات کرتا ہے. اگر آپ میسج کی بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ لوگ اتنے میسیجز سنتے ہیں, مانتے ہیں. میسج کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں مختلف ٹاک شوز پہ, مارننگ شوز پہ, جتنے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں, ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ جی آپ اپنا پیغام دیں آخر میں. تو میرے خیال سے لوگ پیغامات کو کوئی نہیں اتنا اثر لیتے پیغامات پہ. جو لوگ کسی نہ کسی شخص کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, وہ اٹیچمنٹ کے بعد تو ان میں کوئی بہتر اور کوئی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے. یہ صرف ٹی وی ٹاک شوز اور یوٹیوب کے جو لیکچرز ہیں, اس سے میرے خیال سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. تو میرا پیغام آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی علمی شخص آپ کے ساتھ رابطے میں موجود نہیں ہے, تو یہ ٹاک شوز اور یہ ٹی وی سکرین سے کوئی زیادہ بڑی بہتری نہیں آ سکتی. شکریہ.